میری جب شوہر سے لڑائی ہو جاتی تو میں سارا کچھ اس کے دوست کو بتا دیا کرتی تھی۔ وہ ہمارے درمیان صلح کروا دیتا تھا۔ ایک بار میں اس کو بتاتے بتاتے رونے لگی اور پھر اس کے گلے۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 25 سال کی عمر میں میری شادی کاشف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کاشف بہت ہی زیادہ محنتی تھا۔ روپے پیسے بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ بات بات پر مجھ سے غصہ ہو جایا کرتا تھا اور لڑ کر گھر سے بھی چلا جایا کرتا تھا، اور پھر جب وہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا تو خود ہی گھر واپس آتا تھا۔ مجھے اس چیز سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے یہ بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ اگر میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب میرے شوہر جو کام کرتے تھے وہاں پر ان کا ایک دوست اجمل بھی تھا۔ اجمل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور غیر شادی شدہ تھا، لیکن بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ میری شادی سے پہلے بھی میرے شوہر کے ساتھ مل کر ہی وہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ شادی کے بعد تو ہم لوگ الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، اس لیے کسی کو اس کے آنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں صرف میں اور میرے شوہر ہی ہوا کرتے تھے۔ شوہر اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور میں کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے لگتی تھی، اور پھر ہم سب مل کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارے درمیان بالکل بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے ہمیں پردہ کرنے چاہیے۔ وہ بھی ہمارے گھر آتا تھا اور میں بالکل بے فکر ہو کر اس کے سامنے پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر اکثر مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، لیکن میں جب یہ ساری بات اجمل کو بتاتی تھی تو وہ میرے شوہر کو سمجھاتا تھا۔ شوہر آ کر مجھ سے معافی بھی مانگتا تھا اور ہمارے درمیان صلح بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی بات زیادہ بڑی ہو جاتی تھی تو پھر اجمل ہمیں پاس بٹھا کر ہم دونوں کو سمجھایا کرتا تھا۔ اس کا یہی سمجھانے کا انداز مجھے بہت پسند تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، دونوں اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ساتھ میں ہوں تو بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ وہ جب بھی بات کر رہا ہوتا تھا تو میں نظریں چرا چرا کر اسے دیکھا کرتی تھی اور اپنی بات کو بھول جایا کرتی تھی اور اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اب میں نے بلا وجہ اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا بھی بڑھا لیا تھا تاکہ اجمل آ کر سمجھائے اور مجھے اسے دیکھنے کا بھی موقع مل جائے۔ میرے اندر غلط خیالات اور وسوسے پیدا ہونے لگے تھے کہ میں جن کو کنٹرول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خود اچھا لگتا تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھا کرتا تھا۔ میں اس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات آج تک میں نے اسے ابھی نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی، وہ یہ کہ جب شوہر کام پر چلا جایا کرتا تھا تو میں فون کر کے اجمل کو بلا لیا کرتی تھی۔ بہانہ تو میرا صرف اسے دیکھنا ہوتا تھا، اس سے بات کرنا ہوتا تھا اور اس کے نزدیک جانا ہوتا تھا، لیکن میں اسے یہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ کاشف لڑ کر مجھ سے گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ جب آتا تو میں جھوٹ موٹ کی باتیں اسے بتا دیا کرتی تھی اور اس کی توجہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اب ہمارے درمیان اس طرح سے معاملات چلنے لگے تھے۔ میں اکثر اس کو اسی وقت بلاتی تھی یا وہ بھی اسی وقت آیا کرتا تھا جب میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر نے ایک دو بار اس سے بات بھی کی تھی کہ تم گھر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، لیکن جب شوہر چلا جاتا تھا
تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت، اوپر سے اس سے کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے دماغ اس کا بھی تھوڑا خراب ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ دیکھ کر، کیونکہ وہ جوان تھا اور غیر شادی شدہ بھی تھا اور سامنے میں ہوتی تھی، اس حالات میں وہ اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رکھ پاتا تھا۔ باتوں باتوں میں اب اس نے یہ چیز بھی شو کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو رہا ہے۔ ایک بار ہماری سچ میں لڑائی ہو گئی تھی، تو میں نے اجمل کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ آج تو میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ کاشف اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ یہ بات کرتے کرتے وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ وہ تھوڑا میرے قریب آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، اسے سمجھاؤں گا۔ اس حالت میں مجھے یہ تھا کہ مجھے کوئی کندھا مل گیا ہے جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی ہوں اور وہ مجھے دلاسا بھی دے گا۔ میں نے ایسے ہی کیا، ہلکا سا میں اس کی طرف جھکی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر بات بہت آگے تک جا نکلی۔ ہمیں اسی وقت پتہ چلا جب بات بہت آگے تک چلی گئی تھی اور وہ سارا کچھ ہو چکا تھا جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس کے بعد تو یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دو بار خود ہی آنے لگا تھا۔ اب میں نے اس کو بلانا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود ہی آ جایا کرتا تھا اور پھر اسی طرح سے معاملات چلنے لگے تھے۔ اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات آج تک میں نے نہ ہی کسی کو بتائی ہے اور نہ ہی میرے شوہر کو پتہ ہے چلی ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی غیر مرد کو گھر کی عورتوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے، چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کیونکہ شیطان ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا کام دکھا سکتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی معافی مل جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔